چھوٹ جائے کہیں ہاتھ سے دامن حسین، مقترب ہے شب عاشور صفیان حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 38ویں قسط، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی جانثاریاں اور ان کی قربانیاں اور ان کا کردار آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے۔ روز عاشوراء جو قربانیاں ان اصحاب نے انصار حسین نے دی ہیں۔ ہم نے 20 اصحاب کا ذکر کیا۔ پہلے ہم نے حملے اولا کے 40 اصحاب کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جن اصحاب نے قربانی دی ان میں سے 20 کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اگلے اصحاب میں سے صحابی ہیں امام کے حجاج بن مسروق الجعفی۔ یہ مولا علی کے اصحاب میں سے اور شیعوں میں سے تھے، کوفہ کے رہائشی ہیں۔ امام نے جب مکہ امام علیہ السلام آئے ہیں تو جناب حجاج بن مسروق مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ بہت اچھے مؤذن تھے، بہت خوبصورت اذان دینے والے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے جب بھی نماز کے اوقات میں اذان جناب حجاج بن مسروق دیا کرتے تھے۔ تو جس وقت یہ جنگ جاری تھی، امام سے آ کر اجازت لی اور جنگ کے لیے اور میدان میں گئے۔ کافی دیر تک انہوں نے قتال کیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ اس وقت وہ خون میں شرابور تھے اور وہ ایک رجز پڑھ رہے تھے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے طرف انہوں نے رخ کر کے کہا کہ مولا میں آج آپ کے جد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں گا، پھر آپ کے والد علی مرتضیٰ سے ملاقات کروں گا کہ جن کو ہم وصی رسول جانتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں بھی عنقریب تم سے ملحق ہو جاؤں گا، تم سے ملاقات کروں گا۔ حجاج بن مسروق دوبارہ میدان میں گئے اور مبارزہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اگلا نام 22واں وہ یزید بن معقل جعفی ہیں۔ اچھے شاعر تھے، دلیر شیعوں میں سے تھے، مولا علی کے ان اصحاب میں سے تھے کہ جو جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھے اور جو خوارج کے الگ ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام مولا علی کے وفاداروں میں شامل رہے۔ یہ بھی مکہ میں حجاج بن مسروق کے ہمراہ ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور پھر روز عاشوراء نماز ظہر کے بعد کے وقت میں امام علیہ السلام کے سامنے اپنی قربانی پیش کر دی۔ اگلا نام جناب حنظلہ ابن اسعد شبامی ہے۔ یہ ایک نمایاں نام تھا مولا علی کے شیعوں میں، اور حنظلہ جو ایک مشہور شخصیت تھی، سربراوردہ افراد میں سے تھے، ایک فصیح خطیب اور شجاع انسان کے طور پہ، اور پھر قاریان قرآن بھی ان کے قاریان قرآن میں شامل ہوتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس دور میں قاری قرآن کا مطلب آج والا نہیں ہے۔ آج قاری قرآن صرف ایک اچھے لہن میں تلاوت کرنے والے کے لیے کہتے ہیں۔ اس زمانے میں قاری قرآن کہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے، مفسر قرآن ہوتا ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے انہیں یہ عمر سعد کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی امام نے ان کو بھیجا تھا۔ تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ خود اہل یہ فوج و کوفہ کو نصائح بھی کیے، خطبے بھی دیے، خطاب بھی کیا۔ ان کے کچھ جملے نقل ہیں کتابوں میں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہوں نے فوج و کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں مجھے تمہارے نتیجے سے تشویش ہے، کہیں تمہارا حال عاد و سمود کی قوموں جیسا نہ ہو۔ اے لوگوں قیامت کے دن میں تمہاری رسوائی سے ڈرتا ہوں۔
جس روز خدا کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکے گا، اور جو گمراہ ہو گیا ہے اسے ہدایت نصیب نہ ہو سکے گی۔ اے لوگو، حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرو کہ خدا تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور افطرا باندھنے والے خسارے میں رہیں گے۔ تو جب انہوں نے بات کی، ظاہر ہے کہ آگے انہوں نے قبول نہیں کی نصیحتوں کو، کیونکہ اس دن یزیدی لشکر نصائح قبول نہیں کر رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی وجہ بتا دی تھی اپنے خطبے میں کہ تمہارے شکموں میں مال حرام ہے، تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، مال حرام کما کر کھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس قدر سخت کر دیا ہے کہ تم پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے گفتگو کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حنظلہ، تم نے اس گروہ کو حق کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، بلکہ تمہارا اور تمہارے دوستوں کا خون بہانے کا ارادہ کر لیا، تمہارے اور تمہارے نیک بھائیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر لیے، اب یہ خدا کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ حنظلہ نے امام حسین علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ آپ نے سچ فرمایا مولا، میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے جاؤں اور اپنے بھائیوں سے ملحق ہو جاؤں؟ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے کر فرمایا جاؤ اس کی طرف جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس دنیا میں کہ جس کی حدود کی انتہا نہیں، اس بادشاہت میں کہ جس کے لیے زوال نہیں۔ حنظلہ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتک، اب آپ اور ہماری ملاقات بہشت میں ہوگی۔ امام نے کہا آمین آمین۔ اس کے بعد حنظلہ فوج کوفہ پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے بہت سارے لعینوں کے ساتھ قتال کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ اگلا نام 24واں نام عابس بن ابی شبیب شاکری ہیں۔ ان کا تعلق قبیلے بنی شاکر سے تھا۔ یہ قبیلہ ہمدان قبیلے کا ایک طائفہ ہے۔ عابس شیعوں کے رجال اور ان کے سربراہ افراد میں سے ایک ہے۔ ایک شجاع انسان، بہترین خطیب، بڑے عابد و زاہد تھے، نماز شب کے پابند تھے۔ عابس روز عاشوراء کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں اپنی کامیابی اور سعادت کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آج کے بعد حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا اے ابو عبداللہ، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی بھی مجھے آپ سے زیادہ عزیز و محبوب نہیں ہے، یعنی حسین، میں آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا روئے زمین پر۔ اگر میرے پاس میری جان اور خون سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہوتی تو اسے آپ پر قربان کر دیتا، آپ کو قتل ہونے سے بچا لیتا۔ اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اشہد انی علی ہداک و ہدا ابیک۔ اے ابو عبداللہ، آپ پر سلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کے والد کے راستے پر ثابت قدم ہوں۔ اس کے بعد جناب عابس بن ابی شبیب شاکری میدان میں گئے۔ کہتے ہیں عابس جب میدان میں آ رہے تھے کہ یہ کوفہ کے ان بہادروں میں سے تھے کہ جن کی بہادری اور جن کی شجاعت اور ان کی لڑائی وہ سب شہرت رکھتے تھے جنگ میں۔ عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا، جب عابس کو میدان میں آتے دیکھا تو عمر سعد کا یہ قول نقل ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شیروں کا شیر ہے، یہ شبیب کا بیٹا ہے، اس سے فردن جنگ کے لیے نہ جانا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ فرد پر فرد کی لڑائی ظہر کے ہنگام میں طے ہوئی تھی۔ تو عابس میدان میں آئے، آ کر انہوں نے بار بار مبارزہ طلب کیا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، کوئی ہے جو مجھ سے آ کر تلوار بازی کرے، مجھ سے جنگ کرے۔ کہتے ہیں یہ لشکر یزید سے کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو جناب عابس بن ابی شبیب شاکری نے اپنے زرہ بھی اتار دیا، اپنا خود بھی اتار دیا، اور کہا کہ اب تو آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ کہتے پھر بھی یہ لوگ ایک ایک ہو کر نہیں گئے، یک بارگی میں انہوں نے حملہ کیا۔ اور کہتے ہیں کہ عابس نے اس کے باوجود بھی بہترین جنگ لڑی، یہاں تک کہ بہت سو کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب عابس شہید ہو گئے تو عابس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور چند یزیدی سپاہی آپس میں لڑ رہے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ ایک کہتا تھا میں نے عابس کو قتل کیا، ایک کہتا تھا میں نے عابس کو قتل کیا۔ عمر سعد نے کہا جھگڑا مت کرو، خدا کی قسم یہ عابس بن شبیب شاکری ہے، اس کو کوئی ایک انسان قتل نہیں کر سکتا،
تم لوگوں نے مل کر ہی اسے مارا ہے، کیونکہ ایک ایک ہو کر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس قدر وہ بہادر انسان تھے۔ عابس بن ابی شبیب شاکری جو کوفہ کے جن کا ذکر میں نے کیا، ان کے غلام ہیں اگلے صحابی شوذب بن عبداللہ۔ مولا علی سے احادیث سن کر احادیث یاد کرتا تھا، اور حدیثوں کا یعنی لوگوں کو حدیث سناتے بھی تھے۔ تو عابس بن ابی شبیب شاکری کے غلام تھے، لیکن اب اندازہ کریں کہ مولا اہل بیت کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے اپنے غلاموں کی، اپنے ماتحت افراد کی کس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ، جس کے وہ غلام تھے، ان کے ساتھ مل کر نصرت حسین کے لیے کربلا بھی آئے اور اب ثابت قدم رہے آخر تک۔ اور اہم بات جو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ احادیث ان کو بہت یاد تھی، حتیٰ یہ کسی بھی محفل میں جب جاتے تھے کوفہ میں تو لوگ ان سے مولا علی کی احادیث، مولا علی کے خطبات ان سے سنا کرتے تھے۔ ان کی شہرت تھی کہ ان کو مولا علی کے خطبات زبانی یاد تھے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام کی مدد کے لیے آئے تھے کوفہ سے اپنے مالک کے ساتھ۔ جب عابس کی شہادت ہوئی تو اس نے اجازت لی اور اس نے آ کر کہا کہ میں جام شہادت پینے کے لیے تیار ہوں۔ میدان میں گئے اور دلیروں کی مانند جنگ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ اب یہاں پہ ذکر کریں گے امام حسین علیہ السلام کے اس غلام کا کہ جو حبشی غلاموں میں سے تھے۔ یہ ان کا نام جون ہے، جون بن ابی مالک۔ یہ بنیادی پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے، کہ جو حضرت ابو ذر غفاری کے بعد مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے ہدیہ کیا تھا۔ مولا علی کی خدمت کرتے رہے، جب مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ واقعہ کربلا میں جون شامل تھا۔ جون بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا مولا مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جون، تم خود کو مشقت میں نہ ڈالو، تم تو ہماری خدمت کے لیے آئے تھے، تم نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے بابا کی خدمت کی، بھائی حسن کی، میری بھی خدمت کی، اب تم خود کو مزید مشقت میں نہ ڈالو۔ تو جون نے کہا کہ مولا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آرام میں رہوں، آپ حضرات کو تکلیف میں چھوڑ دوں؟ کہتے مولا مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام پر سو پیش کر رہے تھے، کیونکہ چاہتے تھے کہ یہ انسان جو خدمت کر کر کے ضعیف ہو چکا ہے، اب اس کو زیادہ مزید تکلیف نہ دی جائے۔ جب امام نے اجازت نہ دی، جون کہتے ہیں مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ میرے بدن کی بو اچھی نہیں ہے، میں بڑے حسب و نسب والا نہیں ہوں، مولا مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، مجھے اجازت دیں مولا۔ کہتا ہے کہ شاید میرا بدن، میرا خون سیاہ ہے، ہو سکتے مولا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا خون آپ کے پاک خونوں میں شامل نہ ہو جائے۔ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مولا نے کہا اے جون ایسا نہیں ہے، خدا تمہیں اجر دے، تم اس عالم غربت میں ہماری نصرت کے لیے آئے ہو۔ پس امام نے اجازت دے دی۔ جون جب گیا ہے، بہترین جنگ لڑی ہے۔ جس وقت جون گرا ہے مقتل میں، تو امام حسین علیہ السلام اس کے سرہانے آئے۔ جون کے سر کو امام نے اپنی گود میں رکھا۔ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام نے کہا خدایا جون کے چہرے کو، جون کو، اس کو رنگ کو گورا کر دے۔ مولا خدایا اس کی بو کو، اس کو خوشبو، اس کے بدن کو خوشبو عطا فرما، اسے نیکیوں کے ساتھ محشور کر، اور اسے محمد و آل محمد کے زمرے میں قرار دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس وقت امام نے جون کے گال پہ اپنے گال کو رکھ کر اظہار محبت کیا، گریہ کیا، اس غلام کے گال پہ گال رکھا، امام علیہ السلام نے کربلا کے شہداء میں سے اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ یہ رویہ اپنایا، اور اس کے علاوہ غلاموں کے ساتھ یہ رویہ اپنایا۔